عیسائی مورخ نے کتاب لکھ دی تھی اور وہ کتاب مارکیٹ میں آ گئی تھی، آپ کے کہیں یورپ سے وہ شائع ہوئی تھی اور اس کتاب نے بڑا تہلکہ مچایا تھا۔ یہ آج سے کوئی 70 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ کتاب مارکیٹ میں آئی تھی اور اس کتاب کا اس نے نام جو تھا نا وہ لکھا مریم ورسز فاطمہ، اور اس میں اس نے قرآن کی 70 آیتوں کی استدلال کے ساتھ جناب مریم کو افضل دیا۔ اس میں بہت سی اس نے شکیں لکھی تھی کہ دیکھو مریم تمام خواتین سے افضل ہے اس لیے کہ مریم کا نام سے صورت ہے تمہارے قرآن میں۔ تو وہ مسلمانوں کو جواب دے رہا تھا کہ تمہارے رسول کی بیٹی عالمین کی سردار عورتوں کی نہیں ہے بلکہ مریم کائنات کی افضل ترین خاتون ہے۔ اس میں اس کی بہت سی دلیلیں تھیں۔ اس نے کتاب مارکیٹ میں دے دی، کتاب مارکیٹ میں آگئے، اس نے کہا مجھے اس کا جواب دیے۔ رسول کی بیٹی کا نام قرآن میں نہیں، عیسیٰ کی ماں کا نام قرآن میں۔ اس میں بہت سے دلائل تھے۔ کتاب مارکیٹ میں آگئی، کتاب پہنچتی پہنچ گئی نجف۔ عالم ربانی کی محفل میں ایک شاگرد نے وہ کتاب پیش کر دی۔ انہوں نے کہا قبلہ یہ کتاب مارکیٹ میں آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کتاب لکھی ہے کسی عیسائی مفکر نے، اس میں لکھا ہے مریم ورسز فاطمہ، مریم بمقابلہ فاطمہ۔ تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی آپ اس کے قتل کا فتویٰ دیں، اس نے توہین کی ہے ہمارے نبی کی بیٹی۔ انہوں نے کہا نہیں، قتل کا فتویٰ نہیں دیں گے، یہ ہے اسلام، یہ ہے شیعت۔ انہوں نے کہا قتل کا فتویٰ نہیں دیں گے، کیوں قبلہ؟ اس نے توہین کی ہے۔ اس کا پادری قتل ہو جائے گا، کتاب زیادہ بکے گی۔ وہ اپنی قوم کا ہیرو بن جائے گا، جس نے نہیں خریدی وہ بھی خریدے گا۔ لوگ اس کی پوجا کرنی شروع کر دیں گے کہ اس نے اپنے مذہب پہ قربانی دی ہے، قتل نہیں کرنا اس کو۔ تو پھر قبلہ جواب کیا دے گے؟ انہوں نے کہا جواب کتاب کا کتاب سے دے گے، علم سے کتلائے گا، قلم سے کتلائے گا۔ انہوں نے کہا قبلہ جواب کون لکھا؟ انہوں نے کہا ہم لکھیں، کل مجھ سے آ کے کتاب لے جانا، کل مجھ سے اسی وقت جب کلاس شروع ہو تو آ کے کتاب لے لینا۔ وہ اٹھے، کمرے میں گئے، مصلی عبادت بھی شاید 2 رکعت نماز ہدیہ کی رسول کی بیٹی کو۔ کہنے لگا جاہل ہوں، تیری وکالت کرنے لگا ہوں، میرے پوجا معرفت میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہوں شہزادی، وکالت کرنے لگا ہوں، کوئی لفظ عطا کرنے لو میں بیت الحزن ڈنمارک میں جملہ پڑھنے لگا اور تمہارے چہروں کی رونق بتائے کہ جملہ کہاں پہنچا۔ اس عالم ربانی نے مصلی پہ بیٹھ کے کتاب لکھی مریم ورسز فضا۔ کہاں چلا گیا مچھلیاں؟ مریم ورسز فضا۔ مریم کا تقابل زہرا سے کر رہا تھا۔ انہوں نے قرآن کی جو پہلی آیت کا استدلال دیا وہ میں ممبر سے پڑھنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ مریم کے مصلی کے آگے فرشتہ آیا تھا اور مریم نے اپنا چہرہ چھپایا تھا اور فرشتے نے کہا تھا میں تیرے لیے روٹی لے کے آیا ہوں، اور مریم نے دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے کہا تھا تیرا بھی شکریہ، اس کا بھی شکریہ، تیرا بھی شکریہ، اس کا بھی شکریہ، اس نے کھانا بھیجا تو لے کے آیا۔ انہوں نے کہا مریم نے فرشتے کا بھی شکریہ ادا کیا تھا، مریم نے توحید کا بھی شکریہ ادا کیا تھا، مریم نے آنے والے کا بھی شکریہ ادا کیا، مریم نے بھیجنے والے کا بھی شکریہ ادا کیا۔ 3 دن زہرا پکاتی رہی، دروازے پہ فضا باندھتی رہی۔ تیسرے دن سیدہ کے ہاتھ کی پکی روٹی کا فرشتے جبریل نے آ کے دروازے پہ ہاتھ رکھا، فضا روٹی دے کے دروازہ بند کرنے لگی۔ جبریل امین کی آواز ہے رک جا زہرا کے قریب، آج میرا تعارف ہو ہی جائے، نہ میں مسکین، نہ میں یتیم، نہ میں اسیر، تجھے نہیں پتا میں کون ہوں، تجھے نہیں خبر میں اللہ کا بھیجا فرشتہ ہوں جو 3 دن سے روٹی مانگنے آیا ہے۔ فضا نے دروازہ بند کر کے پھر کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا شکریہ۔ کہنے تو شکریہ کیوں ادا کرتا ہے؟ یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا، یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا، آیت ہے قرآن کی، یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا۔ جاتے ہوئے فرشتے کو پروردگار کی وجہ رک واپس جا اور فضا سے جا کے کہے فرشتے کا شکریہ تیرے سایہ نشان نہیں، میں اللہ تیرا شکریہ، میں اللہ تیرا شکریہ۔ جو فرشتے کا شکریہ ادا کرے اسے مریم کہتے ہیں، جس کا توحید شکریہ نہ کوئی شیعہ نہ کہا کرے کنیز تھی، جن کی تھی وہ ماں کہتے تھے، لیکن لفظ کنیز شہزادی کے لیے وہ استعمال کرنا چاہتے تھے تو نہیں کیا، انہوں نے ماں کہا۔ لوگ کہتے ہیں حبش کی رہنے والی تھی، میں تو چاہتا ہوں کہ عرش کی رہنے والی تھی۔